ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. معزز و مکرم علماء کرام، طلباء کرام اور منصفین اعزام، آج کے اس ایوان میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے اتحاد و اتفاق وقت کی اشد ضرورت. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اسلام کے ماننے والوں کو ایک اہم امر اور حکم دیا ہے، ایک وعظ اور نصیحت کی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو. جناب صدر، اسلام بڑی شدت، جذبے اور اصرار کے ساتھ فرقہ بندی اور گروہ بندی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. اسلام کے تمام ماخذ آج بھی باصرار فرقہ بندی کے مخالف ہیں. جو لوگ مسلمان کہلوانے کے دعوے دار ہوئے اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کو نہ سمجھا، ہم نے کلمہ تو پڑھا مگر کلمے کو نہ سمجھا، ہم کعبہ تو کئی بار گئے مگر حج کے مقصد کو نہ سمجھ سکے، ہم نماز تو پڑھتے رہے مگر اسے تاکیداً باجماعت ادا کرنے کی اسلامی حکمت سے شناسا نہ ہوئے. اسی لیے تو اقبال دل حساس سے چیخ اٹھتا ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. ارباب علم و بصیرت، باہمی اتحاد و اتفاق سے افراد اور اقوام میں طاقت اور قوت بیدار ہوتی ہے. جس طرح ذرے اکٹھے ہو جائے تو صحرا کی وسعت جنم لیتی ہے، اور جب قطرے جمع ہو جائے تو سمندر کا روب دھار لیتے ہیں. اسی طرح افراد باہمی قوت کا نام ہے جو کبھی پارا نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب نے اتحاد و یکجہتی کو قوت کا سرچشمہ گردانا ہے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. زینت مجلس رب جلیل کا قرآن وحدت کی اہمیت کو، یگانگت کی ضرورت کو، استقامت کی فضیلت کو، ملت کے اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا اعلان کر رہا ہے، اور قلب و جگر پر دستک دیتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ ہمت ہار جاؤ گے. ملت کی اس دبو حالی کے علاج کے لیے جب میں نے رب ذوالجلال کے قرآن سے رہنمائی چاہی تو اعتصام بحبل اللہ کا پیغام ملا. جب میری نگاہیں در مصطفیٰ پر پڑی تو کونوا عباد اللہ اخوانہ کا نظر افتخار ملا. جب میں نے تاریخ کے اوراق کو پلٹا تو عرب کا علی، فارس کا سلیمان، حبشہ کا بلال، روم کا صہیب اخوت کی ایک ہی لڑی میں پھرے ہوئے ملے. میں نے اپنے اسلاف کو ملت کی جمعیت برقرار رکھنے کے لیے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلاتے، دریاؤں میں گھوڑے ڈالتے، پورے جسم پر زخم کھاتے میدان کارزار میں دین و ملت کی آن پر قربان ہوتے دیکھا. میں نے دیکھا کہ محمد بن قاسم ایک بہن کی فریاد پر دیوال کو اپنے گھوڑے کی سمو تلے رون دیتا ہے. میں نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی مسجد اقصیٰ کی فریاد پر سلیبیوں پر بجلی بن کر گرجتا ہے. میں نے دیکھا کہ شہاب الدین غوری راج کو خاک و خون میں ڈبو کر یہ بتاتا ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے. سامعین محترم، جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کا رشتہ برقرار رہا وہ ساری دنیا پر چھائے رہے، اور جب انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور دوسرے کو گرانے کا عمل شروع کیا تو وہ اقوام عالم میں ذلیل و خوار ہوتے چلے گئے. افرادی اعتبار سے دیکھیں
تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ وسائل کے اعتبار سے دیکھیں تو پیٹرول جیسے سیال سونے کے کنویں زیادہ تر مسلمانوں کے پاس ہے۔ مالی اعتبار سے نظر ڈالیں تو اکثر اقوام عالم سے مسلمان قوم زیادہ مالدار ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمان کمزور اور مغلوب ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کی بڑی وجہ مسلمانوں کے آپس کے لڑائی جھگڑے، علاقائی لسانی تعصبات، مذہبی منافرت اور فرقواریت ہے۔ جناب صدر، میرے لہجے کی تلخی شاید آپ کی طبع نازک پر گراں گزرے، لیکن میرے الفاظ کی شدت اور جذبات کی شدت مجھے حق گوئی پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہماری صفیں درست نہیں، ہمارا قبلہ درست نہیں، ہماری منزل درست نہیں۔ ہمیں اپنی منزل کا تعین کرنا ہوگا، اپنے صفوں کو درست کرنا ہوگا، اپنے قبلے کو درست کرنا ہوگا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کا شغل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔